اسلام اللہ کا دین جو ایک لیٹسٹ ورژن آپ اس کو کہہ لیجئے، ایک جدید ترین صورت ہے مذہب کی، انبیاء علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے اس کا لیٹسٹ ورژن اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے۔ اب اسلام کے ساتھ بدقسمتی سے جو اہل مذہب ہمارے ہاں سلوک کر رہے ہیں، اس کا یہ نتیجہ، یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں بھی یہی سوچنا لوگوں نے شروع کر دیا کہ شاید یہ بھی اسلام بھی ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ہم اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ ہمیں اسلام سے بھی اپنی جان چھڑوانی ہوگی۔ یہ کیوں تاثر پیدا ہوا؟ ایک تو اس مغربی تہذیب یا مغربی انقلاب، وہاں کے حالات اور ماحول سے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کا ایک رد عمل ہمارے ہاں بھی یہ سامنے آیا۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب ہم جب اپنے معاشرے پر اور اپنے سماج پر جب ہم نظر کرتے ہیں، ہمیں کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ اس کے لیے بھی میں چند آپ کو پوائنٹ آپ کہہ لیجئے، صرف 5 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں روایتی مذہب کو اختیار کیا گیا اور اصل دین کی جستجو ختم ہو گئی۔ لوگوں کو جو بھی فرقے کی صورت میں، مسلک کی صورت میں، کسی سیکٹ کی صورت میں جو مذہب ملا، اس نے اس کو قبول کر لیا، روایتی مذہب کو اختیار کر لیا۔ اصل جو اللہ کا دین ہے اس تک رسائی کی خواہش اور کوشش ہی چھوڑ دی گئی۔ اب قرآن کی آواز اجنبی آواز بن گئی ہے۔ آپ قرآن کی بات کریں گے، لوگ آپ کو گمراہ کہیں گے۔ اگر آپ قرآن کی بات کریں گے تو لوگ آپ کی آواز کو نہیں سنیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ لوگوں کو جو خاندانی مذہب ملا، روایتی مذہب ملا، لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، قرآن کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ خوش بیٹھا ہوا ہے، ہر فرقے والا اپنی جگہ مطمئن ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ خدا پرستی کی جگہ خود پرستی نے جگہ لے لی، کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے بجائے ہم نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب بنا لیا۔ یا اس کی ایک دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر ہم اکابر پرستی میں پڑ گئے، اپنے اپنے علماء، اپنے اپنے مفکر، اپنے اپنے مشائخ، اپنے اپنے درویش، اپنے اپنے ائمہ، اپنے اپنے فقہا، اپنے اپنے راہبر، اپنے اپنے رہنما۔ یعنی خدا پرستی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر اپنا راہبر و رہنما ماننے کے بجائے ہم نے لفظاً اور قولاً اور زبان سے تو ہم نے اس بات کو، لساناً تو ہم نے کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بڑے خدا پرست ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کو اپنا راہبر و رہنما مانتے ہیں، سب کچھ، لیکن لساناً، قولاً، لیکن عملاً جب ہم دیکھتے ہیں یا ہم عقیدتاً جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ صورت نظر نہیں آتی۔ اب تیسری جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دعوتی ذمہ داریوں کا شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کافر کو جہنم میں پہنچانے میں تو جلد باز ہیں، لیکن اس کافر کو کلمہ پڑھانے میں جلد باز نہیں ہیں۔ ہم فیصلہ کرنے میں جلد باز ہیں کہ یہ شخص کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جنتی، یہ جہنمی ہے، ہم اس میں تیار ہیں، لیکن ہم اپنی دعوتی اور تبلیغانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے، ختم نبوت ہو گیا، اب یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، ہم شہداء علی الناس بنیں۔ لیکن نہیں، ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہماری تو بخشش ہو گئی، باقی دنیا جائے جہاں جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو صرف تلاوت تک تو رکھا ہم نے، لیکن تدبر اور تفکر کا تعلق ہم نے قرآن سے توڑ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، سوالات اکثر طور پر یہ پوچھے جائیں گے، رمضان آ گیا جی، کتنے قرآن اب ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تدبر تفکر کی کوئی نہیں بات کرتا کہ میں نے قرآن کی فلاں آیت پہ غور و خوض کیا۔ مانا صاحب، یہ سوال پیدا ہوا میرے ذہن میں، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ میں نے بڑا سوچا، کئی دنوں سے میں اس آیت پر غور و خوض کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے ذرا سمجھائیے کہ اس آیت کا مقصود اور مطلوب کیا ہے۔ کبھی آج تک الا ماشاء اللہ کبھی کسی نے، کسی خاتون نے یا کسی مرد نے مجھ سے آ کر یہ کہا ہو کہ جی مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ میں نے اس پہ بہت سوچا ہے، بہت پڑھا ہے، بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن
مجھ پر یہ بات واضح نہیں ہو سکی، کبھی نہیں کسی نے کہا۔ ہاں یہ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں کلمہ پڑھیں تو کتنا ثواب ہوگا، کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اب میرے پاس ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ جی اب صلاۃ التسبیح کے میسیج، کئی بھائی ہیں کئی بہنیں ہیں جو میسیج کرتی ہیں، اب وہ صلاۃ التسبیح روایت کمزور، ضعیف روایت، غیر مستند روایت، اب اتنا کلمہ اس میں پڑھیں جی، اب کلمے اتنے پڑھیں جی، اب فلاں میں یہ پڑھیں فلاں میں وہ پڑھیں۔ اب یہ سوالات، انسان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں کیا چاہتا ہوں اس معاشرے میں کرنا، میری کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، میں کیا درد اور کیا سوز اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہوں، اپنی قوم کے لیے، اور میری قوم کن باتوں میں ملوث ہے، کن باتوں میں مصروف ہے۔ اس نے اسلام کو فضیلت کا دین بنا کر رکھ دیا، قرآن کو وظیفوں کی کتاب بنا کر رکھ دیا، تدبر تفکر چھوڑ دیا، تذکیر اور نصیحت قرآن سے یہ ہم نے چھوڑ دی۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات میں آپ کو سناتا چلوں کہ ایک پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے بروس لارنس، یہ بھی کسی یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے یہ چیئرمین ہیں یا استاذ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جب انٹرویو میں کرتا ہوں نوجوانوں کے، تو حفاظ کرام آتے ہیں، قرآن پاک انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے، اور کہیں سے بھی میں کہتا ہوں قرآن سناؤ تو مجھے فر سنائیں گے، لیکن جب میں قرآن کی کسی آیت کو ان کے سامنے رکھتا ہوں نا کہ مجھے اس کا مفہوم بتا دیجئے، تو کہتے ہیں کہ بالکل کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، خاموش ہوتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار قرآن کو آپ نے یاد کر لیا، سب سے مشکل کام تھا، لیکن قرآن کو سمجھنا یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، آسان کام چھوڑ دیتے ہو، مشکل کام کرتے ہو۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے۔ تو یہ چوتھی بات ہو جاتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پانچویں بات بھی بڑے درد مندی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے ہم نے جو تعلق اپنا قائم کیا ہے، ہم نے جذباتی تعلق تو قائم کر لیا، لیکن رسول اللہ کی ذات سے ہمارا عملی تعلق نہیں رہا۔ یعنی رسول اللہ سے ہم نے محبت کا اظہار کیا، عشق کا اظہار ہم نے کیا، لیکن رسول اللہ کی سیرت پر، آپ کے کردار اور اخلاق پر عمل کرنا یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو آج ہم مسلمانوں کے مسئلے ہیں۔ آپ کسی گروہ کو جوائن کر لیجئے، کسی گروپ میں چلے جائیے، کوئی واٹس ایپ گروپ ہو، کوئی فیس بک کا گروپ ہو، کوئی کسی بھی سوشل میڈیا کا گروپ ہو، کہیں پر بھی آپ چلے جائیے، آپ کو بدقسمتی سے یہ 5 باتیں، ان میں سے ایک نہ ایک بات ضرور آپ کو نظر آئے گی۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بڑا دعووں کے ساتھ کیا جا رہا ہوگا، عمل کی کوئی بات نہیں، اتباع کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے جس رسول کو بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا، آخر اللہ اپنے کلام میں آپ کی ذات اقدس کے لیے اتنے پیارے الفاظ استعمال فرماتا ہے، آخر کوئی وجہ تو ہے نا۔ آپ کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں یونیورسیلٹی موجود ہے، آفاقیت موجود ہے، اس بات پر کوئی نہیں آئے گا۔ آپ گروپ جوائن کر کے دیکھ لیجئے، بدقسمتی سے آپ امت کی جہالت کا ماتم کریں گے۔ اگر خدا نے آپ کو شعور دیا ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، آپ کو سمجھ دیا ہے، خدا کی قسم آپ روئیں گے بیٹھ کر۔ آپ کسی گروپ کو جوائن کر کے دیکھ لیں، واٹس ایپ کا گروپ ہوگا، آپ سمجھیں گے کہ یہ صاحب عمر رسیدہ ہیں، تجربہ کار ہیں۔ جب آپ ان سے گفتگو اور کلام کریں گے، مکالمہ ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قوم کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کسی فرقے میں چلے جائیے، کسی کی مجلس میں چلے جائیے، کسی محفل میں چلے جائیے، اب تو کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ کو یہ 4 یہ 5 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کو یہ باتیں آپ کو امت میں نظر آئیں گی۔ آپ بتائیے کیا ان باتوں کے ساتھ ہم دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ ہم الہاد کا جواب دیں گے؟ وہ الہاد کہ جو اللہ کی ذات پر حملے کر رہا ہے، وہ الہاد جو رسالت پر حملے کر رہا ہے، وہ الہاد جو آخرت پر حملے کر رہا ہے، وہ الہاد کہ جو ہمارے اسلام اور دین کی مبادیات کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل دین سے لا تعلق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کچھ اظہار نہیں کر پاتے، ان کے چہروں پر پھیلی مسکراہٹیں بغاوت کا پتہ دیتی ہیں، اجنبیت کا پتہ دیتی ہیں۔ ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور کیا، کبھی سوچا کہ دور جدید میں ہم اپنی آنے والی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ میں تو اس پر خاموش ہوں، میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنی آنے والی نسل کو کیا دے رہا ہوں۔ میں تو کچھ بھی نہیں دے پا رہا۔
ہم جس ماحول میں وقت گزار رہے ہیں، جہالت کے ماحول میں، گمراہی میں، پستی میں، اخلاق کی، نظریات کی، کردار کی پستی، آپ کسی پہلو پر غور کریں گے، آپ سوچیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ لوگ اچھے بھی ہیں، اپنی جگہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، اور بس یہی ایک کام ہے کہ جو میں کہتا ہوں اور چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ آپ اپنی جگہ کوشش کو جاری رکھیے۔ اگر اجتماعی ماحول ایسا ہے، اجتماعی ماحول کی فکر نہ کیجیے، آپ انفرادی طور پر جو حصہ شامل کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایٹ لیسٹ منیمم جو آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنے علم سے، اپنے پیسے سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی صحت سے، اپنے وقت سے، وہ آپ کرتے رہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کم از کم ہم اپنی حد تک تو سرخرو ہو جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو اس جواب دہی میں ہمارے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ یہ چند ایسی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ میرے دل کا درد ہے اور دکھ ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بہت کم موقع ملتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ شیئر کر سکے اور کسی کو کہہ سکے۔